اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا یہ اکنامکس کی ڈیفینیشنس کے حوالے سے تھرڈ لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز کیے ہیں۔ اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کی، اس کے بعد مارشل کی ڈیفینیشن کی۔ تو اب یہ تھرڈ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر رابنس کی ڈیفینیشن، جس کے مطابق جو ہے اکنامکس ایک غیر جانبدار علم ہے۔ ٹھیک ہے، اس ڈیفینیشن کو اب ہم ڈیٹیل سے کرتے ہیں۔ رابنس جو ہے اس نے 1932 میں ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا معاشیات کی نوعیت و اہمیت۔ یہ اس کی بک کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس۔ یہ اس کی بک کا نام تھا این ایسے آن دی نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس۔ اس نے ڈاکٹر مارشل کے نقطۂ نظر پر تنقید اور اس سے اختلاف کرتے ہوئے علم معاشیات کو اپنے انداز میں پیش کیا، اور اس نے معاشیات کی تعریف متعین کرتے ہوئے انسان کی معاشی زندگی کی درج ذیل خصوصیات کو بطور خاص بنیاد بنایا۔ رابنس نے جو انسان کی معاشی زندگی کے کچھ حالات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا، اس کے 4 فیچرز اس نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیے انسان کو، جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 4 فیچرز جو ہے اس نے ڈسکس کیے انسان کی زندگی کے۔ اب یہ 4 فیچرز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے والا جو فیچر ہے یا حالات ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ معاشرے میں رہ رہا ہو یا معاشرے سے ہٹ کے الگ سے جنگل میں زندگی گزارا ہو، ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ملٹیپل اینڈز یا لاتعداد مقاصد۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان گنت اور لاتعداد ہیں مقاصد یا خواہشات، ٹھیک ہے۔ ان کو مقاصد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حاجات بھی کہہ سکتے ہیں، خواہشات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بھی خواہشات جو ہیں ان لمیٹڈ ہیں۔ اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کے بھی آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ لاتعداد ان گنت مقاصد کے جو ہے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کی پوری زندگی جو ہے انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گزر جاتی ہے۔ شب و روز جو جہد کرتا ہے انسان ان مقاصد کی تکمیل کے لیے، اور مختلف کاموں اور سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ انسان کے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو وہ خوراک، رہائش، لباس، بچوں کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ، روزگار، علاج، معالجے جیسی بے شمار ضروریات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ ان گنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حاجات بار بار جنم لیتے ہیں۔ یا آپ انسانی جو حاجات ہیں ان کی خصوصیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ نہ صرف لاتعداد ہوتی ہیں بلکہ یہ بار بار بھی جنم لیتی ہیں۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو مزید اور کئی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ان کو حاصل کرتا ہے انسان، حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو وہ جب پوری ہوتی ہیں تو پھر مزید خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے یہ جو حاجات ہیں انسان کی انسانی زندگی کے اوائل میں تو یہ سادہ اور مختصر تھیں، مگر جیسے جیسے انسانی زندگی میں سائنسی، معاشرتی اور معاشی ترقی آتی گئی ویسے ہی ان مقاصد میں جدت، تنوع اور رنگا رنگی بھی پیدا ہوتی گئی۔ گویا بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ سامان تعیش کے حصول کی بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی۔ انسانی مشینری لوہے کی مشینوں کی مدد سے اب ہر دم اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں نظر آتی ہے، لیکن کوئی بھی شخص اپنی تمام تر مقاصد یا خواہشات بیک وقت پوری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ان حالات کا سامنا جو آپ نے یہ پڑھا ہے یہ ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب سیکنڈ جو فیچر ہے انسان کی زندگی کا جس کو رابنس نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ ہے اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری خصوصیات ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات یا مقاصد لاتعداد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے خواہشات جو ہیں وہ ایک جیسی امپورٹنٹ نہیں ہوتی بلکہ سب امپورٹنس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ اب اگر کوئی شخص شدید بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فوری علاج کی سے ضرورت ہے، اس کو فوری میڈیسن کی ضرورت ہے، جبکہ نئے فرنیچر یا نئی گاڑی کی خریداری کچھ عرصے کے لیے ملتوی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کیونکہ وسائل محدود ہونے کی صورت میں بیک وقت تمام مقاصد کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمام مقاصد ایک جیسے ہوتے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان لاتعداد مقاصد کو اپنے محدود ذرائع سے پورا کرے۔ مقاصد کی اہمیت میں فرق سے ہی معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاشی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ یہی جو چاروں خصوصیت ہم نے پڑھنی ہے جب یہ ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں تو اس سے معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ خواہشات جو ہے ان کی فوری تسکین کی ضرورت ہوتی ہے،
کچھ خواہشات جو ہیں وہ کم اہم ہوتی ہیں، ان کو ہم فوری طور پہ، چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تو ہم فوری طور پہ پورا نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس سچویشن کا سامنا بھی ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تمام خواہشات ایک جیسی امپورٹنٹ ہے۔ اس نے یقیناً اپنی خواہشات کو امپورٹنس کے لحاظ سے اس کی کوئی پرائرٹی لسٹ بنائی ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان خواہشات کو ون بائی ون وہ پورا کرتا ہے۔ یہ سیکنڈ جو ہے فیچر تھا انسان کی زندگی کا۔ تیسرا جو فیچر ہے انسان کی زندگی کا وہ ہے کمیاب ذرائع، اسکیرس مینس۔ اسکیرسٹی جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے انسان کی زندگی کا اور اکنامکس کا بھی، کیونکہ اکنامکس کا جو ویسٹرن اکنامک تھیوری ہے اس کی بنیاد اسکیرسٹی پہ رکھی گئی ہے۔ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جن اشیاء خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے حصول کے لیے قدرت نے انسان کو مختلف ذرائع سے نوازا ہے۔ ان میں سے بعض قدرتی ذرائع ہیں جن میں زمین، جنگلات، معدنیات، دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ قدرتی ذرائع ہیں جو کہ ہمیں قدرت کی طرف سے ملتے ہیں، یہ ہم نے خود پیدا نہیں کیے۔ جبکہ بعض ذرائع انسان نے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیے ہیں، مثلاً روپیہ، پیسہ، مشینیں، آلات اور اوزار، جائیداد وغیرہ۔ علم معاشیات میں ہمارا تعلق ان ذرائع سے ہے جو محدود ہیں اور مقاصد کے مقابلے میں کمیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، جو وسائل ہیں، جن وسائل کی مدد سے آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو وسائل ہمارے کمیاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ کامیابی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تعداد میں تھوڑے ہیں، بلکہ یہ انسانی حاجات کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقدار میں کم ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز مقدار میں بہت زیادہ ہو، لیکن وہ آپ کی ضرورت کے مقابلے میں کم ہے۔ ضرورت آپ کی زیادہ ہے اور ضرورت کے مقابلے میں اگر کوئی چیز کم ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ اگزامپل اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اربن ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن طلب کے مقابلے میں کم ہونے کی وجہ سے کمیاب ہے اور قیمتاً حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز کمیاب ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فری گڈز ہوتی ہیں جن کی ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، جیسے کہ آکسیجن ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے، ہم سانس لے سکتے ہیں، لیکن آکسیجن کی ہمیں قیمت پے نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں ہر طرف فریلی اویلیبل ہے آن آر پلانٹ، تو اس لیے ہمیں یہاں پر اس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ اب جبکہ گندے انڈے مقدار میں کم ہونے کے باوجود طلب نہیں رکھتے، لہٰذا انہیں کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا جتنے بھی انسانی ذرائع انسان کی معاشی حاجات کو پورا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اپنے تمام تر ذرائع سے بیک وقت اپنی ہر حاجت کی تسکین کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی خصوصیت کی وجہ سے جو ہے جب ذرائع کامیاب ہوتے ہیں، ہر حاجات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، ان لمیٹڈ ہوتی ہیں، ذرائع لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور خواہشات جو ہیں اہمیت کے لحاظ سے بھی فرق ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی خواہش وہ پہلے پوری کرے، کون سی بعد میں پوری کرے۔ اب تھرڈ جو فیچر ہے، اس فیچر کا سامنا، اس خصوصیت یا حالات کا سامنا بھی ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ چوتھی خصوصیت یا انسانی زندگی کے جو حالات ہیں اس کی یہ چوتھی خصوصیت جو ہے وہ ہے ذرائع کا متبادل استعمال یا آلٹرنیٹیو یوز آف مینز، آلٹرنیٹیو یوزز آف مینز۔ جو ذرائع ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ذرائع ہیں وہ مختلف استعمالات میں آ سکتے ہیں۔ دوسری خوبی ذرائع میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ متبادل استعمال میں آ سکتے ہیں، مثلاً زر سے کسی بھی چیز کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، جیسے آٹا، گھی، چینی، کپڑا، کتاب، سائیکل، ریڈیو وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زمین پر گندم، کپاس، گنا، سبزیاں، چارہ، کوئی بھی فصل اگائی جا سکتی ہے۔ اس میں باغ لگایا جا سکتا ہے اور مکان بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے، یہ سب اس کے متبادل استعمال ہیں۔ لیکن جب زمین کا ایک قطعہ ایک مقصد کے لیے استعمال میں آ جائے تو پھر اسے دوسرے مقصد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ کو گندم کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کے پاس زمین کا ایک قطعہ ہے، جو وہ زمین کا قطعہ جو ہے وہ آپ کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، مینز ہیں جن سے آپ نے خواہش پوری کرنی ہے، تو اس زمین کے اوپر آپ کوئی بھی فصل اگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گندم کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ گندم پہلے اگا لیں گے، اگر آپ کے لیے کپاس زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ کپاس اگا لیں گے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک چیز اگا لیتے ہیں اس کے اوپر تو دوسری نہیں اس ٹائم اگا سکتے۔ اسی طرح سے اس زمین کے اوپر آپ کوئی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مکان آپ جو ہے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں فصل اگانے کے بجائے۔ اگر آپ کو مکانوں کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ فصل نہیں اگائیں گے، مکان بنا لیں گے، تو جب آپ نے ایک چیز بنا لی تو پھر دوسری نہیں اس ٹائم ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ ذرائع کا متبادل استعمال یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو مختلف استعمالات میں لا سکتے ہیں۔ ایک جو آپ کا وسیلہ ہے، وسائل ہیں،
تو ان وسائل کو آپ اس مختلف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں. ایک خواہش کو پورا کر لیا تو پھر دوسری نہیں پوری ہو سکتی. تو اس لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کمیاب ذرائع کو کس استعمال میں لے کر آئیں اور کون سی خواہش پہلے پوری کریں. یہ چاروں جو خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ غور کریں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے ان چاروں حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہر شخص کو ان چاروں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر شخص کی جو خواہشات ہیں وہ ان لمیٹیڈ ہیں. ہر شخص کو لمیٹیڈ وسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوا دیکھا ہو آپ نے، جو یہ کہہ رہا ہو کہ میرے ذرائع جو ہیں وہ لامحدود ہیں اور میری خواہشات محدود ہیں. ہر شخص کی خواہشات لامحدود اور ذرائع محدود ہیں. ذرائع کا متبادل استعمال بھی ہوتا ہے اور خواہشات بھی اہمیت کے لحاظ سے فرق ہوتی ہیں. تو جب یہ چاروں خصوصیات ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کو جو ہے نا معاشی مسئلے سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اسی کو ہم یہ چاروں خصوصیات جب ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو وہ اکنامک پرابلم کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب اکنامک پرابلم کیا ہوتا ہے، جہاں پر یہ چاروں خصوصیات ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو اس سے اکنامک پرابلم پیدا ہوتا ہے. آپ کو اس کو تو یہ اکنامکس کا مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ کو اکنامکس کے علم کی مدد سے آپ اپنے جو ریشنل ڈیسیجن کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اب ہم رابنس کی ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں. یہ چاروں خصوصیات جو ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، انسانی زندگی کے ان چاروں حالات کو اسٹڈی کرنے کے بعد، تو رابنس نے کیا کہا تھا اپنی بک کے اندر؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اکنامکس از اے سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہے، یہ ایک سائنس ہے جو انسانی بیہیویئر کو، انسان کے اس رویے کو اسٹڈی کرتی. کون سا رویہ اسٹڈی کرتی ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں ایز اے ریلیشن شپ بٹوین ملٹیپل اینڈس اینڈ اسکیرس مینس. یعنی کہ وہ رویہ کہ وہ ملٹیپل اینڈس یعنی کہ لاتعداد خواہشات اور اسکیرس مین یعنی کہ محدود وسائل اور اس کے جو متبادل استعمالات کے درمیان وہ بطور رشتے کے اختیار کرتا ہے. علم معاشیات میں انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو متعدد مقاصد، متبادل، مستعمل، محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتے کے کار فرما ہوتا ہے. یعنی کہ انسان جو ہے اپنی لامحدود خواہشات اور محدود وسائل جن کا متبادل استعمال ہو سکتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اس رویے کو ہم اکنامکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے رابنس کے مطابق انسان کی خواہشات اور مقاصد چونکہ لامحدود ہوتے ہیں اور انسان کس طرح سے اپنے محدود وسائل کے ساتھ اپنی لاتعداد ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی کو جاننا علم معاشیات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہی بتایا کہ ایک غریب آدمی کس طرح سے اپنی محدود آمدنی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ایک امیر آدمی اپنی دولت سے کس طرح اپنی لاتعداد ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی کو جاننا اور سمجھنا معاشیات ہے. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ایک غریب آدمی بھی جو ہے اس کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور ایک امیر آدمی جو ہے اس کی زندگی کے حالات بھی آ جاتے ہیں. یعنی کہ دونوں کو ایک ہی مسئلے سے دوچار ہے، دونوں جو ہے لاتعداد ضروریات اپنی رکھتے ہیں اور دونوں کے ہی محدود وسائل ہیں، دونوں کو محدود وسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ہر شخص کے وسائل اس کی ضروریات سے کم ہے. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ امیر اور غریب تمام لوگ اس ڈیفینیشن کے اندر آ جاتے ہیں، اس سرکل کے اندر آ جاتے ہیں جو یہ ڈیفینیشن اس نے پیش کی ہے. لہٰذا وہ ان لوگوں کے اس رویے کو سمجھنا اور جاننا ہی معاشیات ہے. رابنس کی تعریف کے مطابق علم معاشیات میں صرف انہی لوگوں کے اعمال کا مطالعہ نہیں کیا جاتا جو دولت پیدا کرتے ہیں اور مادی فلاح کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ہر شخص علم معاشیات کے احاطے میں آ جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق دولت پیدا کرنے سے ہو یا خدمات سے ہو. اسی طرح سے یہ تعریف پورے معاشرے کی معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہے اور علم معاشیات کی ایک بہتر تعریف سمجھی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک لیٹسٹ اور ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے اکنامکس کی، جس کے اندر تمام معاشی سرگرمیاں آ جاتی ہیں اور اس میں تمام لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں جو معاشی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، معاشرے سے باہر رہ رہا ہے، الگ سے زندگی گزار رہا ہے جنگل میں، تو بھی وہ اسے اسی معاشی مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اسی طرح سے وہ چاہے وہ مادی اشیاء پیدا کر رہا ہے، چاہے وہ غیر مادی اشیاء یا خدمات پیدا کر رہا ہے، وہ ہر صورت میں اس کے جو سرگرمیاں ہیں وہ معاشیات کے زیر بحث آ جاتی ہیں. رابنس نے علم معاشیات کو محض
علم الحقیقت کے مترادف سمجھا، اسے غیر جانبدار علم قرار دیا. ٹھیک ہے، غیر جانبدار علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کر رہے آپ کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ نہیں، اس چیز میں فلاح ہے اس میں نہیں ہے، اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے اس کو نہیں. تو اب آپ جسٹ جو ہے اسی طرح سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں جیسے آپ دوسرے نیچرل سائنسز یا بیسک سائنسز کے سبجیکٹس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے فزکس، کیمسٹری وغیرہ کو. اسی طرح اکنامکس کے سبجیکٹ کو بھی آپ اسٹڈی کریں گے، آپ آبزرو کریں گے لوگوں کے بیہیویئرس کو اور اس کی بنیاد پہ قوانین تشکیل دیں گے. اس کے خیال میں ذرائع کے استعمال میں کفایت اور مقاصد کے انتخاب سے متعلق انسانی رویہ ہی معاشیات کا موضوع بحث بنتا ہے. اب اس ڈیفینیشن کی ہم خوبیاں دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، میرٹس کیا ہیں اس ڈیفینیشن کے اوور دی پریویس ڈیفینیشنز. زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب ہے. فرسٹ جو اس کا جو ہے جو پوائنٹ ہے خوبی اس کی کہ یہ ایک ریئلسٹک ڈیفینیشن ہے. عملی طور پہ ہر شخص کو اس ڈیفینیشن میں جو حالات پیش کیے گئے ہیں اس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میری خواہشات کم اور ذرائع زیادہ ہیں. ہر شخص کو زیادہ خواہشات اور کم ذرائع، محدود ذرائع کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس لیے انسانی زندگی کی حقائق کی ترجمانی کرتی ہے. سیکنڈ جو ہے جامعہ اور سائنٹیفک ہے. جامعہ مین کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ ہے یہ ڈیفینیشن. اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں جو کہ معاشیات کی تمام سرگرمیاں معیشت کی جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور سائنٹیفک ہے یعنی کہ اس کو جس طرح سے آپ سائنس سبجیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اکنامکس کے سبجیکٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن. کیونکہ اس میں جن انسانی اعمال کا ذکر کیا گیا ان سے ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے کیونکہ وسائل کی کمیابی اور مقاصد کی کثرت ہی معاشی جدوجہد کی اساس اور بنیاد ہے. تھرڈ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے وسعت مضمون. اس ڈیفینیشن کے اکنامکس کے سبجیکٹ کو بہت وسیع کر دیا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ رابنس کی ڈیفینیشن میں انہوں نے مادی اشیاء کو شامل کیا گیا تھا، غیر مادی کو شامل نہیں کیا گیا تھا. جبکہ اس ڈیفینیشن کے مطابق مادی اور غیر مادی دونوں اشیاء اس میں شامل ہو جاتی ہیں. استاد کی خدمت، جج، کاشتکار، مزدور وغیرہ سب کے اعمال کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس ڈیفینیشن میں. یعنی کہ مادی اشیاء پیدا کرنے والے لوگ اور غیر مادی اشیاء پیدا کرنے والے لوگ، تمام لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اکنامکس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مادی اور غیر مادی لوازمات کی تقسیم نہیں کی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو شخص معاشرے میں رہ رہا ہے اس کی سرگرمیاں بھی آ جاتی ہیں، جو معاشرے سے باہر رہ رہا ہے اس کی سرگرمیاں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں. تو پورا معاشرہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تمام اشیاء بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، مادی اور غیر مادی، اور پورا معاشرہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اس کے شامل ہو جاتے ہیں چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو یا اس سے باہر. فورتھ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے غیر جانبدار. اس نے جو ہے رابنز نے اکنامکس کو غیر جانبدار علم قرار دیا. یعنی کہ اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کرتے، اس کو مقاصد کی اچھائی یا برائی سے بالاتر رکھا ہے. پسند و ناپسند کا سوال پیدا نہیں کیا اس کے اندر. کوئی شخص معاشرے کے اندر ہو یا باہر اس سے استفادہ کر کے اپنے معاشی مسائل حل کر سکتا ہے. جیسے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو سگریٹ کی حاجت ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے، تو وہ اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرتا ہے. ہم اس چیز کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ معاشیات ہے. اب وہ سگریٹ اس کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی، تو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے اسے حاصل کرتا ہے، اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، اس کا کنزمپشن اسے کیسے ہوتی ہے، اس کی پرائس کیسے طے ہوتی ہے، لوگ اسے کیسے خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کی مارکیٹ کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو اس چیز کو جاننا اکنامکس ہے. اکنامکس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ جو ہے کون سی چیز ٹھیک ہے ہونی چاہیے یا نہیں. تو اس طرح سے غیر جانبدار علم ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے آپ رائے پیش کرنے کے بجائے جو ہے آپ اس کو ایک پارشل ہو، یعنی کہ آپ اس کو جو ہے غیر جانبدار ہو کے آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیوٹرل ہو کے آپ اسے اسٹڈی کرتے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. اس کو علم کے طور پہ اسٹڈی کرتے ہیں. ففتھ اس کا پوائنٹ ہے طبعی علم کا درجہ دیا ہے. طبعی علم کیا ہوتے ہیں؟ نیچرل سائنسز ہوتی ہیں جیسے فزکس، کیمسٹری وغیرہ. اس کے اندر بھی ہم آبزرو کرتے ہیں مختلف جو حقائق ہوتے ہیں ان کو ہم آبزرو کر کے ان کی بنیاد پہ مختلف قوانین تشکیل دیتے ہیں. تو رابنس کی ڈیفینیشن کے مطابق انسانی رویے کو ہم اسٹڈی کر کے کہ وہ کیسے اختیار کرتا ہے انسان رویہ، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اپنی طرف سے رائے نہیں دیتے، اس کو اسٹڈی کر کے قوانین تشکیل دیتے ہیں.
تو اس طرح سے رابنز نے معاشیات کو طبعی علم کے طور پہ جو ہے نا متعارف کروایا ہے، اس کا درجہ جو ہے طبعی علوم میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم رابنز کی ڈیفینیشن کی کچھ خامیاں اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کہ ہر ڈیفینیشن کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہیں اس کے اندر، وہ بھی کمپلیٹلی کمپریہنسو نہیں ہے۔ تو اس کی جو کرٹیسزم ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن میں کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں اور ان میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس تعریف کے نقائص ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، غیر جانبدار نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا، جو ہم نے اس کی خوبیاں پڑھی وہی خوبیاں ایک طرف وہ خوبی ہے تو دوسری طرف وہی چیز جو ہے وہ خامی بھی بن جاتی ہے۔ جیسے کہ اس نے غیر جانبدار علم کے طور پہ تو اکنامکس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، لیکن اکنامکس کو ہم کمپلیٹلی غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے، اس کو محض آپ علم الحقیقت کا درجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ معاشیات علم الحقیقت کے ساتھ ساتھ علم الہدایت بھی ہے۔ علم الحقیقت کیا ہوتی ہے؟ جس میں جو ہے آپ صرف جو ہے حقائق کو اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی چیز کیسے ہو رہی ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو کیسے ہونا چاہیے کیسے نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں تو یہ علم الہدایت بن جاتا ہے، نارمیٹو سائنس بن جاتی ہے۔ علم الحقیقت مین پازیٹیو سائنس، علم الہدایت مین نارمیٹو سائنس، ٹھیک ہے۔ اور معاشیات صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ فن بھی ہے، ایک آرٹ بھی ہے، کیونکہ ہم صرف اس کو صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے اسٹڈی نہیں کرتے، بلکہ معاشیات کے علم کا مقصد ہے اپنے مسائل کو، اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا۔ تو ماہرین جو ہے اس میں تجاویز بھی پیش کرتے ہیں، حکومت انہیں عملی جامہ پہنانے کی ان تجاویز کو کوشش بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک سگریٹ کی اگزامپل دی، سگریٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنے کوسٹ آتے ہیں، اس کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے، صارفین اس کو کیسے خریدتے ہیں، کس قیمت پہ خریدنا چاہتے ہیں، اس کی مارکیٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کو اسٹڈی کرنا جو ہے یہ تو علم الحقیقت ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم نے اتنا ہی اسٹڈی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سگریٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ ہیلتھ کے لیے چونکہ اچھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ریسورسز کو سگریٹ کی پروڈکشن کے علاوہ کسی جو ہے فوڈ پروسیسنگ کی کوئی انڈسٹری اس سے لگا لینی چاہیے، وہاں پر سگریٹ لگانے کی فیکٹری لگانے کی بجائے، کیونکہ جو خوراک ہے وہ انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے، یا اس کے لیے یا وہاں پر کوئی جو ہے کپڑا پیدا کرنے والا کارخانہ لگا لینا چاہیے سگریٹ کا کارخانہ لگانے کے بجائے۔ تو یہ جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ علم الہدایت بن جاتا ہے، کیونکہ ہم کمپلیٹلی صرف علم کو ہم صرف اس لیے نہیں اسٹڈی کرتے ہیں کہ بس جو چیز ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے بس وہ ہم دیکھتے جائیں اور اس کو اسٹڈی کرتے جائیں، بلکہ ہم کچھ ڈیسیجن بھی کرتے ہیں، کچھ فیصلے بھی کرتے ہیں کچھ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں۔ تو اس لیے بالکل آپ غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے اس کو، اور صرف علم بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ فن ہے کیونکہ اس کا مقصد اپنی زندگی کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سگریٹ کی بجائے اگر خوراک پیدا کرنے والا کوئی کارخانہ لگانا ہے تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو خوراک کے مسائل ہیں وہ حل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ تو یہ معاشیات کا اصل مقصد ہونا چاہیے، معاشیات کے علم کا۔ تو اس لیے یہ علم بھی ہے، علم الحقیقت بھی ہے، علم الہدایت بھی ہے اور فن بھی ہے۔ طبعی نہیں بلکہ معاشرتی علم، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اس کا جو پوائنٹ ہے کہ جو خامی ہے اس کے اندر رابنز کی ڈیفینیشن میں، کیونکہ رابنز نے اپنی ڈیفینیشن کو بالکل طبعی علم قرار دیا، یعنی کہ طبعی کا علم قرار دینے کا مطلب ہے کہ نیچرل سائنسز جیسے بیسک سائنسز ہوتی ہیں جیسے فزکس کیمسٹری وہ اس کے برابر اس کو قرار دے دیا۔ جو نیچرل سائنسز ہوتی ہیں ہم اس میں مٹیریل کو ڈسکس کرتے ہیں، مادے کو طبعی علوم کا تعلق مادے سے ہے، ٹھیک ہے، اور مادہ ایک بے جان شے ہے۔ مزید برآں ان علوم کے قوانین بھی جامع اور اٹل ہوتے ہیں، جبکہ معاشیات کا تعلق ایک تو مادے کی بجائے انسانی رویوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جو سوشل سائنسز ہوتی ہیں، معاشرتی علوم ہوتے ہیں، اس کا تعلق معاشرے اور انسانی رویوں سے اور انسان کے بیہیویئر سے ہوتا ہے جو کہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ معاشرتی جو علوم ہیں ان کے قوانین بھی مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ بھی جامع اور اٹل نہیں ہوتے، کیونکہ جو طبعی علوم کے قوانین جو ہیں وہ جامع اور اٹل ہیں۔ جیسے آپ فزکس کے اور کیمسٹری کے قوانین پڑھتے ہیں تو وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ہر جگہ اسی طرح سے وہ رہتے ہیں، تو کیونکہ اس کا تعلق مادے سے ہے۔ جبکہ انسان کے رویے چونکہ بدلتے رہتے ہیں تو اس لیے قوانین بھی اس کے جو ہے مشروط ہوتے ہیں۔
اس واضح فرق کی بنیاد کے اوپر ہم معاشیات کو طبعی علوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معاشیات کا تعلق انسانی رویوں سے ہے، تو یہ ایک معاشرتی علم ہے، طبعی علم نہیں ہے، محض علم الحقیقت نہیں۔ تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر کی معاشیات جو ہے وہ علم الحقیقت نہیں ہے صرف، یعنی کہ اس کو ہم صرف آبزرو کرنے کے لیے علم برائے علم کے طور پہ ہم نہیں پڑھتے، بلکہ اس میں ہم ہدایات بھی دیتے ہیں، ہم زندگی کے کون سے مقاصد انسان کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں، کون سے مقاصد انسان کی زندگی کو خوشحال نہیں بناتے، کون سی چیز انسان کی فلاح میں اضافہ کرتی ہے اور کون سی چیز انسان کی زندگی کی فلاح میں اضافہ نہیں کرتی، تو یہ بھی ہم ہدایات دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشیات معاشی مسئلوں کا حل نہ بتا سکے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر مریض کا مرض تو بتا دے لیکن اس مرض کا علاج تجویز نہ کرے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اکانومسٹ جو ہے اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو معاشی مسائل ہیں ان معاشی مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارا معاشی مسئلہ جو ہے وہ ہے بے روزگاری، تو جو اکانومسٹ ہے معاشیات کا جو ماہر ہے وہ ہمیں یہ نہیں صرف بتائے گا کہ جی بے روزگاری کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، بلکہ اس بے روزگاری کو دور کرنے کے ہمیں طریقے بھی بتائے گا، ہمیں بتائے گا کہ یہ انڈسٹریز لگانی چاہیے، یہ نہیں لگانی چاہیے، تو فلاں چیز کرنے سے بے روزگاری دور ہو جائے گی، فلاں چیز سے بے روزگاری کم ہو جائے گی، تو اس طرح مختلف وہ پالیسیز تجویز کرے گا تاکہ جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ پروفیسر پیگو رقم تراز ہے، علم معاشیات علم طب کے مشابہ ہے جس کا مقصد انسانی جسم کو تندرست اور صحت مند بنانا ہے۔ اس طرح سے علم معاشیات کا مقصد بھی انسانی زندگی کو خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہے، لہٰذا یہ فلسفہ کی مانند نہیں ہو سکتا، یعنی کہ صرف اس کو فلسفی کے طور پہ ہم نے اسٹڈی نہیں کرتے جانا، بکس پڑھ کے ہم نے صرف پیپر نہیں دینا اس کا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ جب آپ اکنامکس سے سبجیکٹ پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کو وہ سکلز حاصل ہوں گی، وہ تجربہ حاصل ہوگا کہ جس سے جو ہے آپ اپنی زندگی کے جو پرابلمز ہیں معاشی مسائل اس کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر وہ سکلز پیدا نہیں ہوتی تو پھر تو یہ علم پڑھنے کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو علم معاشیات کو معاشی فلاح و بہبود سے لا تعلق نہیں آپ کر سکتے۔ فورتھ جو اس پہ کرٹیسزم ہے وہ ہے اخلاقیات سے جدا کرنا مشکل ہے اکنامکس کو۔ ہم جو معاشی جو پرابلمز ہوتے ہیں، ہمارے مقاصد ہیں معاشی مقاصد، اس کو ہم اخلاقیات سے الگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ رابنز نے علم معاشیات کو مقاصد کی اچھائی یا برائی سے لا تعلق ظاہر کیا، جبکہ پروفیسر وٹن کا کہنا ہے کہ علم معاشیات کو اخلاقیات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیر اخلاقی حرکات کو علم معاشیات کے دائرے میں کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی معاشی کاوشوں کو اخلاقی قدروں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے غیر اخلاقی طریقے اختیار کر کے آپ کوئی بھی اشیاء کی کنزمپشن یا پروڈکشن کو آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے صرف اس کی قیمت اور افادہ نہیں دیکھتے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا استعمال جو ہے اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ چیز اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو بے شک جتنی مرضی وہ سستی مل جائے تو آپ اس کو حاصل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اخلاقیات کو آپ اکنامکس سے، اشیاء کی پروڈکشن سے، کنزمپشن سے، ڈسٹریبیوشن سے اور ایکسچینج آف ویلتھ سے آپ اخلاقیات کو جدا نہیں کر سکتے۔ معاشی منصوبہ بندی کا ذکر نہیں ہے، یہ جو ففتھ اس پہ کرٹیسزم ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اندر پلاننگ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی کے نظریات میں معاشیات کا اہم حصہ تصور ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ نے معاشی ترقی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ معاشی ترقی اور منصوبہ بندی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے بغیر آپ قومی آمدنی میں اضافہ اور ترقی کی رفتار تیز نہیں کر سکتے، نیز قومی اور بین الاقوامی معاشی مسائل کو حل کرنے کے کلی معاشیات کا انداز اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو میکرو اکنامکس لیول کے اوپر اس ڈیفینیشن کو ہم اتنا زیادہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ جب ہم میکرو اکنامکس کو جب کینز کا آگے ہم ڈسکس کریں گے، میکرو اکنامکس کا آغاز ہوا تو اس کے پیچھے بھی یہی چیز تھی کہ معاشیات جو معاشی مسائل ہیں صرف انڈیویجول لیول پہ نہیں بلکہ ہمیں کلی طور پہ بھی حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ معاشی مسائل ہمارے ذاتی ہوتے ہیں جن کا تعلق انڈیویجول سے ہوتا ہے، اور کچھ معاشی مسائل کا تعلق پورے ملک سے، پوری اکانومی سے یا پوری دنیا سے ہوتا ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کلی معاشیات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔
اب یہ جو ہے ہم نے ساری جو ہے یہ پڑھی ہیں خوبیاں اور خامیاں. اب اس کا نتیجہ کنکلوژن ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے اس کا, کہ ساری ڈیفینیشنز بھی ہم نے پڑھ لی, ان کی خوبیاں اور خامیاں بھی پڑھ لی, تو کون سی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہتر ہے. مندرجہ بالا خامیوں کے باوجود پروفیسر رابنس کی تعریف سابقہ ماہرین کے مقابلے میں بہتر سمجھی جاتی ہے, کیونکہ اس میں ایسے حقائق کی نقاب کشائی کی گئی ہے جس سے ہر انسان کو عملی واسطہ پڑتا ہے. مزید برآں پروفیسر رابنس کا انداز سائنٹیفک ہے. اسٹوڈنٹس, ہم نے رابنس کی ڈیفینیشن پڑھی لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر رابنس, جنہوں نے یہ 4 خصوصیات انسان کی زندگی کی بتائیں, اور ان خصوصیات کو ہم نے اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھا کہ ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس ڈیفینیشن کی خوبیاں اور خامیاں بھی ہم نے ڈسکس کی. تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیپ واچنگ. اللہ حافظ اینڈ پریپیئر اٹ ویل.